محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، رؤوف الرحیم، درود و سلام ان گنت و بے شمار امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، سید المرسلین، ہادی کل، محبوب کل، جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ حضرات ذی احتشام، الحمدللہ اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم امت اور عقیدہ ختم نبوت جیسا عظیم عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسان کو ختم نبوت کے اس عقیدے پر وہ زندہ رہے، اسی پر موت آ جائے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھو، عقیدہ ختم نبوت کسی انسان کی ذہنی اصطلاح یا ذہنی فکر کا نام نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ختم نبوت کی پہرے داری، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، یہ کسی بھی انسان کی فکر کی پیروی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن پر عمل کا اور اتباع کا لازمی جز ہے۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ بنیادی چند چیزیں، جب تک اس کو عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ نہ آ جائے، جب تک اس کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس بندے کو خاتمیت محمدی کا علم نہیں، اس کا معنی نہیں جانتا، فرمایا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اس بات کا علم ہر مسلمان ذی شعور، ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ جاہل ہے،
چاہے وہ شہری ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل، رنگ، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا علم اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس ملنا ضروری ہے، اتنا ہی انسان کے ایمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولویوں کو اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں آتی، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے۔ اشارتاً یہ تیسرا مورا تھا انگریز کا مرزائی، اس سے پہلے 2 مورے تھے، وہ استعمال ہوئے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں ایک کا نام تھا سید احمد بریلوی۔ پہلے انگریز نے اس کو تیار کیا تھا اصل میں، لیکن وہ اعلان نہیں کر سکا، وہ وہاں تک پہنچا نہیں۔ اس وقت کے علماء، اس وقت کے مشائخ نے بر وقت اس پہ قابو پایا اور وہ واصل باللہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب تیار ہوئے، اس نے کتاب بھی لکھی۔ اس کتاب میں اس نے لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بالفرض کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آج کل عام مسلمانوں کا عقیدہ، یہ تو جہلاء کا ہے، عالموں کا نہیں ہے۔ یہ اس کی اصل میں پہلی سی ڈی تھی، یہ کتاب لکھی گئی، بلکہ اسی دجال نے الہ آباد کے اندر جب ایک کانفرنس کی تو اس نے اس کتاب کا حوالہ دیا کہ میں تو یہ کہتا ہوں محمد آخری نبی ہے، مگر میرے نبی بننے کے بعد اس کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ تو خیر وہ بھی اعلان نہیں کر سکا، وقت کے ساتھ وہ فوت ہو گیا۔ تو تیسرا مورا یہ انگریز نے تیار کیا، پھر یہ تیار کیا غلام احمد قادیانی۔ اس نے پھر کیونکہ انگریز تھا پیچھے، 2 باتیں یاد رکھو، مسلمانوں کو جو جمع کرتا ہے، جو چیز پوری امت کے مسلمانوں کو جو چیز آپس میں متحد اور اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ ذات رسول پاک کی ذات ہے۔ اور اسی کا ادراک اس کو انگریز کو تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے نبی علیہ السلام کی محبت نکالی جائے۔ اور محبت نکالنے کا طریقہ کیا اس نے ڈھونڈا کہ ذات رسالت کو ہی متنازع بنا دیا جائے۔ یہ وہ ختم نہیں ہوا، آج بھی ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے اور مسلمان پھر آپس میں لڑیں۔ اب اس میں ایک لمبی بحث ہے، وہ چلی۔ ایک گروہ طریق اصحاب پر کام کرتا رہا، ایک گروہ اٹھا، پھر اس نے وہ انگریز کا اپنا تمام مشن اپنے سر لیا اور نبی علیہ السلام کی ذات میں تنقید نکالی کہ نبی علیہ السلام ہم جیسے ہیں، نبی کے پاس پتہ نہیں کل کیا ہوگا، نبی کو خود اپنا نہیں پتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ذات نبی کو ہی متنازع بنا دو۔ یہاں مجھے بات یاد آئی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں آپ نے فرمایا کہ جب بندے کے دل میں کسی کی محبت آ جائے اور وہ محبت بقا ہو، پھر وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے، فرمایا اس کے دل میں کبھی محبت کم نہیں ہوتی۔ اور آپ نے اسی بارے میں فرمایا اس محبت کے کامل ترین جو نمونہ تھے وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات تھی، کہ وہ رسول اللہ سے اس درجے پر محبت کرتے تھے
کہ جب حضور کا وصال ہوا تو جہاں بہت سارے فتنے اٹھے، شک و شبہات پیدا ہوئے، مگر سیدنا صدیق اکبر نے 2 جملوں میں بات کہہ دی کہ فرمایا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور رہیں گے، مگر یہ خدا نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت، میں نے پہلے کہا، یہ تاریخی، شخصی، کوئی نظریاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے حبیب کو کس معنی میں آخری نبی؟ حضور کے بعد منصب نبوت ہی اللہ نے بند کر دیا، حکم نبوت، باب نبوت، منصب نبوت اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کی لفظی، معنوی، ہر اعتبار کی نبوت کو ابد الآباد اللہ نے بند فرما دیا ہے۔ ہم اتنا زور کیوں لگاتے ہیں ختم نبوت پر؟ آج بھی ڈھیکے چالوں سے لوگ وار کرتے ہیں، اور فکر کون کرتا ہے جب کسی کے گھر کے اندر کوئی گند آ جائے یا گند کوئی ڈال دے اور ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دے جی یہ گند ہے پڑا رہے مجھے کیا۔ غلاظت کوئی گھر کے سین میں ڈال دے اور گھر کا ہر بندہ یہ کہے جی مجھے کیا ہے پڑی رہنے دو، مجھے کیا کہتی ہے، تو کیا ہوگا کہ اس غلاظت سے پھر بدبو اٹھے گی۔ جب وہ بدبو اٹھے گی اس گھر میں رہنے والے ہر بندے کو وہ بیمار کرے گی، وہ اس کو بھی کرے گی جو کہتا تھا کہ مجھے کیا، اور اس کو بھی کرے گی جو کہتا تھا نہیں اٹھانا تو چاہیے مگر اٹھائی نہیں، اٹھائی نہیں۔ بس یہی بات ہے کہ مرزیت اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف علماء اگر بار بار بات نہ کریں، یہ وہ غلاظت ہے جو ہمارے گھروں میں ڈالی گئی ہے۔ اگر ہم اس غلاظت کو ختم کرنے کے لیے محنت نہیں کریں گے تو پھر عشق کا شکار ہماری آنے والی نسلیں ہو جائیں گی، ہماری آنے والے لوگ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم سب کو اسی طرح کردار ادا کرنا ہو جس طرح محلے کا ایک گٹر بند ہو جائے، سارے لوگ کہتے ہیں اس کو ہر قیمت میں صاف ہونا چاہیے، یہ پورے علاقے میں گند پھیلا دے گا، یہ ہر قیمت پہ یہاں سے اس کا صفایا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ختم نبوت کا کوئی ڈاکو کسی بھی شکل و صورت میں ہو، ہمیں اس کا تعاقب کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سب کو لپیٹ میں لے گا، سب کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتمیت کا اعلان کتنی خوبصورت معنی میں کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے نے محل کو بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، سنوارا، سجایا، ایک اینٹ ایک کونے میں نہیں لگائی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہے تو بڑا خوبصورت، مگر یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قصر نبوت، یعنی نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں محمد الرسول اللہ ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ حدیث جملہ محدثین نے لکھی، جملہ محدثین نے۔ اور حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل کیا تھی؟ ہر نبی کو جب اللہ نے نبوت دی سیدھے ہاتھ پر علامت نبوت عطا کی، علامت نبوت، مہر نبوت سیدھے ہاتھ پر ہوتی، جو اللہ کا نبی اپنی قوم کو آ کے دکھاتا اور بتاتا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نشانی ہے۔ مگر ختم نبوت کی مور اللہ نے حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا کے بھیجی، اور اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں
جب انہوں نے کلمہ پڑھنا ہوتا وہ اکثر نبی پاک علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام اپنا مبارک کرتا اوپر کرتے، وہ مہر نبوت دیکھتے اور پھر کلمہ پڑھتے۔ لوگ کہتے وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا جو آخری نبی آئے گا اس کی مہر نبوت اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگی ہوگی۔ تو یہود و نصارہ کہتے ہماری پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں یہ بات تھی، یعنی ختم نبوت کی علامت یہ تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی، وہ ختم نبوت لگی ہوگی۔ اور اس پہ سنن نسائی کے اندر، شمائل ترمذی کے اندر پورا باب باندھا ہے، پورا باب صرف باب ختم نبوت کہ حضور کی مہر نبوت کس بات کی علامت تھی۔ تمام حدیثیں جمع کر کے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک کندھوں کے درمیان، مبارک پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی وہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل تھی، ختم نبوت کی دلیل تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پر ایک نہیں لا تعداد احادیث صحیحہ ارشاد فرما دی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا نام احمد رکھا، محمد رکھا، ماہی رکھا، حاشر رکھا۔ حاشر پوچھا یا رسول اللہ حاشر کیا؟ فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ میرے قدموں پر جمع فرما دے گا۔ حاشر حضور کا نام انعامی اسم گرامی۔ یا رسول اللہ ماہی کیوں؟ فرمایا اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، کفر کو مٹا دے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس کا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، میں نے اپنے پیارے حبیب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنے دین کو ان پر مکمل کر دیا ہے۔ یہ میرا نبی قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا، میرا یہ حبیب قیامت تک کی مخلوق کے لیے نبی بن کے آیا۔ تو یہ ساری قرآن کی آیتیں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اللہ نے حبیب کو بھیج کر باب نبوت کو اور منصب نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے۔ اب قیامت آئے گی، محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہم نے اس پر ہم کتنا کام کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ جی پتہ نہیں، بس ختم نبوت ہی ہے۔ ہم کہہ دیں کہ جناب دیکھیں ختم نبوت کے ڈاکو اسی انداز میں کام کرتے ہیں، ان طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ دیکھو وہ بھی لوگ آج ہمارے معاشرے میں آ گئے کہ جنہوں نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں اس عقیدے کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں پھیلانا بھی شروع کر دیا۔ اب تو بڑھ کے بابانگے دوہل بڑے زور سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی پاک کو صرف نبی پاک سے نہیں، ہم تو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ سوشل میڈیا نکال کے دیکھ لے، یہ اب ڈکی چھپی بات نہیں۔ یعنی کس انداز میں ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے، کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت محمدی پر کس انداز میں حملے کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح لوگ کر رہے ہیں کہ ایسے حضرات جو بھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے پیر صاحب جو ہیں ان کی بارگاہ میں رسول اللہ روز آتے ہیں۔ دیکھو پیروں سے محبت کرو، ہم یہ نہیں کہتے، مگر یار ہر چیز کا ایک لائن ہے کہ جی میرے پیروں کے پاس ہر روز رسول اللہ آتے ہیں، یار رسول اللہ تیرے پیروں کے محتاج ہے؟ کچھ تو یار کچھ خیال کرو نا، آپ دشمنوں کو موقع دیتے ہو۔
ختم نبوت کے ڈاکو تو پھر کہتے دیکھو جی ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ ان کے بعد اگر کوئی آ جائے تو ان کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا، تو آپ تو ان کو اپنے گھر میں ہی بلا رہے ہیں جی، تمہارے پیر صاحب کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے نعت خواں حضرات یا ذاکر حضرات اور نام نہاد پیران عظام مر کس طرح کے گل کھلاتے ہیں، اور بدقسمتی کتابیں لکھی گئی، اس سے بدقسمتی 50,000 لے کر مولوی تقریر کرتا ہے، وہ سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ 50,000 اور لاکھ والے مولوی کو بلاؤ اور اسے کہو بھی آپ عقیدہ ختم نبوت بیان کرو، وہ 5-7 گالیاں مرزے کو نکالے گا، 5-7 آپ کو نکالے گا، کہے گا ہو گیا بیان، حدیث ایک نہیں پڑے گا۔ میں ہر سال اس طرح بات، حالانکہ عقیدہ ختم نبوت اسی طرح نہیں نصیب ہوا، 1935 ہو، 1953 ہو، 2014 ہو، 2016 ہو، وہ 2020 ہو، 1974 ہو، اس کے پیچھے لاکھوں جوانوں کی قربانیاں ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یہ قانون ایسے نہیں بنا، اس قانون کی تہ کے اندر لاکھوں علماء، ہزاروں شہداء، لاکھوں حفاظ اور ہزاروں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہوئی، سہاگ اجڑے، پھر کہیں جا کے اس وطن عزیز کے اندر رسول اللہ کی ناموس کا قانون بنا، پھر جا کے کہیں یہ چیز پاس ہوئی کہ جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانے گا، جو میرے پیغمبر کی خاتمیت محمدی پر ایمان نہیں رکھے گا، اس کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہے گا، وہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہے گا، وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہے گا، وہ اپنی عبادت کو روزہ نہیں کہے گا، وہ اس ملک کے اندر ایک اقلیت کے حقوق کے ساتھ رہے گا، اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے گا، وہ اعلیٰ ملک کے ایک مقتدر اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں ہوگا، پھر جا کر کہیں یہ قانون بنا تھا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی صرف مولوی کی ذمہ داری ہے، اور آج تک اس قانون کو توڑنے کے لیے پاکستان میں کوشش ہوتی ہے، لوگ خریدے جاتے ہیں، اقتدار والے خریدے جاتے ہیں، کرسیوں والے خریدے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے کہ جناب پہلی شرط یہ ہے تمہارے ملک کو قرضہ پھر دیں گے، پہلے اس 295 کو توڑ دو، ہم تمہارے ملک کی خوشحالی کو پھر ٹھیک کریں گے، کہ پہلے تم ان مولویوں ساروں کو مار دو جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن تمہارے تعلیمی نصاب سے وہ آیتیں نکال دی گئی جن آیتوں میں ختم نبوت کا ذکر تھا، تمہاری اسلامیات سے وہ حدیثیں نکالی گئی جن میں ختم نبوت کی بات کی جاتی تھی، تمہارے بچوں کے ذہنوں سے نبی پاک کی ختم نبوت کا سبق مٹا دیا گیا، تمہارے نوجوانوں کو نہیں پتا، اور بالخصوص میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گھروں میں مولوی ہوں، کس بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے داڑھیوں والے، بڑے بڑے نمازی، خدا کی قسم ان کی بیویوں کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کا کیا معنی ہے، عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، اے ملت کے نوجوانوں، اے میری ملت کے نوجوانوں، اٹھو، کمر باندھو، ختم نبوت کے لیے کام کرو، رسول اللہ کی عزت کے لیے کام کرو۔ اگر یہ امت خوشحالی چاہتی ہے، اگر یہ امت ترقی چاہتی ہے، اگر یہ امت اکٹھا ہونا چاہتی ہے، اگر یہ فرقے آپس میں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، حل ایک ہے کہ سارے کے سارے عقیدہ ختم نبوت کو اپنا لیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کا کام کریں، گلیاں گلیاں، کریا کریا، گاؤں گاؤں، گھر گھر۔ آپ میلاد کا موسم آنے والا ہے، میلاد منائیں، مگر اس میلاد کا نام رکھیں میلاد خاتم المرسلین، اس میلاد کو ختم نبوت کے میلاد کے نام سے منائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے، قیامت آئے گی اور یہ بتانا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی معنی میں، کسی اعتبار سے منصب
नबूवत बंद, इलान नबूवत बंद, पैगाम नबूवत बंद। इसलिए हजरत उमर पाक एक सिहाबिया के पास गए, जाकर कहने लगे तेरी जियारत करने आए हैं। उसने कहा क्यों? कहा तू रसूलुल्लाह के पास रहती थी। वो रोने लगी, ज़ारो कतार रोई, चीख चीख के रोई। हजरत उमर पाक कहते हैं तू रोई क्यों है? कहा तुम जियारत करने आए हो, मुझे अफसोस है कि रसूलुल्लाह आज दुनिया में नहीं। अरे जिब्रील अल्लाह का पैगाम हुजूर तक लाते थे, हुजूर अल्लाह का पैगाम हमें सुनाते थे। अब आसमान का ताल्लुक जमीन से कट चुका है, अब हुजूर नहीं, अब जिब्रील नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम हम तक नहीं आएगा। अरे सहाबा तो इस कदर एहसासमंद होते थे। और इतना अहम मसला ना होता। आखिरी बात, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जलीलुल कद्र, आपने हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद सबसे पहला जो जिहाद किया वो किन के खिलाफ था? मुनकरीने खत्म नबूवत के खिलाफ था। आज लोग कहते हैं देखो जी वो भी कलमा पढ़ते हैं तो हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो नमाज हमारे जैसी पढ़ते हैं, अजान भी हमारे जैसी है। भाई जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ थे वो नारा तकबीर लगाते थे, वो भी उन गिरोहे मुसलमानों में से बाज गए थे। वो भी ये बात तो कहते था, वो तो कहता ही ये था कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद के बाद अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है। मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान किया हम इसके खिलाफ जिहाद करेंगे, और किसी एक सिहाबी ने उसका इनकार, किसी एक सिहाबी ने इनकार, एक सिहाबी ने भी इनकार नहीं किया, कहा सब हम करेंगे। पूरे गज़वात जो नबी पाक के हयात ज़ाहिरी में हुए 87 के करीब बयान किए जाते हैं, उन सब के अंदर चंद 100 सहाबा शहीद हुए। मगर खत्म नबूवत की जब बात आई 1400 से भी ज्यादा सहाबी शहीद हुआ है अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी के लिए। हम बात करना पसंद नहीं करते, हम काम तो क्या करेंगे, हम सुनना पसंद नहीं करते। हम ऐसे हजरात की बयान सुनना पसंद नहीं करते जो हमें तरगीब दे दे भाई खत्म नबूवत कितना जरूरी मसला है। याद रखो अगर आप इसी तरह सोए रहे फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस तरह 1953 के अंदर इन मरज़इयों का खलीफा बना था, उसने ऐलान किया था कि आइंदा साल पाकिस्तान का हमारा साल होगा। और वो वक्त था कि जब तुम्हारी आर्मी के एयर फोर्स के जहाजों ने वो पाकिस्तान उस पर गुलपाशी की गई थी उस 53 में। और 1953 में तुम्हारे मुल्क के जो करदा दरदा लोग थे उनके हाथ में इक़्तिदार था, इसीलिए हजारों उलमा का खून बहाया गया, हजारों उलमा का। आज भी तुम्हारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट के अंदर कुर्सियों पे बैठने वाले ये लोग हैं, और वो बार बार मजलूमियत का रोना रोते हैं। और फिर हमारे जैसे कहते देखो जी उन्होंने भी हक है ना इबादत करने का। हम कहते हैं हक है, वो वैसे करें जैसे इस मुल्क में ईसाई रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, वो अपने सारे काम कर रहे हैं। भाई उसी तरह बन के रहे ना, ये कहें कि हम ठीक है भाई हम गैर मुस्लिम हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं ये काफिर है, वो हमारे मुतल्लिक कहते हैं ये काफिर है। हमारे यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं अक्सर इस मौजू पर बात कर रहा हूं, ये जो बैनुल मज़ाहिब हम आंगनी का तौका है इसीलिए आया। पीछे कमेटी बनने लगी कि जी इकलियत के ओहदे पे इनका बंदा बिठा लो, इनका आदमी बिठा लो। अब ये बाकायदा धूम धड़क्के से अपनी मस्जिद बनाते हैं, उसका नाम मस्जिद लिखते हैं, मीनार बनाते हैं, मेहराब बनाते हैं। हालांकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक ना ये अपने इबादत खाने को मस्जिद कह सकते हैं, ना उसका मीनार बना सकते हैं, ना मेहराब बना सकते हैं। मगर यहां सारा कुछ हो रहा।
بلکہ الٹا اس بندے کے خلاف ہم ہوتے ہیں جو اس موضوع پر بات کرتا ہے۔ اس لیے حضرات، ملک تو نازک موڑ پہ ہے ہی ہے، پاکستان کے اندر امت مسلمہ بھی نازک موڑ پہ ہی ہے۔ ہزاروں قربانیاں دی جا چکی ہیں اس کے لیے، اور ہر بار یہ بات شاید آپ کو نہیں پتا، جو پچھلی گورنمنٹ گئی جس کو ہم بڑے گیت گاتے ہیں 18-19 مہینے، جاتے جاتے وہ یہ کام کرنے جا رہی تھی، مگر وہاں تو کچھ روکنے والے مقتدر علماء کی طاقت کے زور پہ رکھوایا، وہ یہ کام کر کے نکلنا چاہتی تھی کہ اس قانون کو راتوں رات توڑ دیں، ہم اس کو ہم پاس کریں، آرڈیننس کے ذریعے توڑ دیں، کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے آقاؤں کو۔ اور یہ بات آخری بات ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ بات فناف الرسول امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے اس وقت جب ناموس رسالت کی بات تھی۔ آج یہ جو ملک میں سینیریو چل رہا ہے، آپ فرماتے تھے لوگوں یہ بات ناموس رسالت کی ہے۔ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی، اس وقت تک معافی نہیں ہوئی جب تک سارے مصر کے لوگ بکے نہیں تھے۔ یہ ناموس رسالت کی بات ہے، اس پہ سمجھوتا نہ کرو، اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ تم جس سے غداری کر کے کہتے ہو ہمیں امداد مل جائے گی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور آج وہ ایک ایک حرف اس عاشق رسول کا سچ ثابت نہیں ہوا۔ آج بتاؤ پورا ملک نہیں بکا؟ کیا میں تو IMF میں نہیں بک گئے؟ اگر ہم نے ناموس رسالت سے غداری کی، بتاؤ پاکستان کا بچہ نہیں بکا؟ اب تو بجلی کا ریٹ بھی اس کی منظوری سے ہم کم اور زیادہ کریں گے۔ بکنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اور کوئی تمہاری گردنوں میں سنگل ڈال کے کھینچے؟ ابھی بکنا یہی ہے نا کہ تمہارے کھانے پینے کی ہر چیز کا ریٹ کا تعین کون کرے گا؟ IMF۔ وہ کون ہے؟ وہ کفر ہے۔ یہ کیوں اس نوبت پہ آیا؟ اس لیے کہ ہم سب نے ناموس رسالت سے غداری کی، یہ اس کی سزا میں مل رہی ہے۔ وقت آج بھی ہے، اگر چاہتے ہو یہ وطن پھر سے اٹھے، حل ایک ہی ہے، ہم رسول اللہ کی عزت کے پاسدار بن جائیں، ہم ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں کہ جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے پہرے دار ہیں۔ ہم ان کو تو گالیاں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ویکھو جی ساڈے بال بگڑ گئے۔ میں کہا مولویاں نو گالاں دیندے جے، نچن والے نو چنگا دے جے تو بال تواڈے بگڑن گے پتر جی۔ مولوی نو گال دیندے جی، مولوی ہیں گندے فلانا، تو نچن والے نو کیڈا خوبصورت ہے جی، ہے تو پھر تیرے بال جناب غوث اعظم تھوڑا ہی بننے نے۔ ہاں، جب علماء کو گالیاں دو گے پھر حال یہی ہوگا جو آپ کو ہو رہا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں بھی شامل ہوں، ہم سب اس میں پیش رہے ہیں، مگر کیوں ہم سب نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑا؟ آج اس نوبت پہ آ گئے، ورنہ مسلمان ہمیشہ اندھیرے میں رہنے کے لیے کبھی نہیں پیدا ہوا۔ ایک وقت تک مسلمان ایک وقت تک نیچے ہوتا ہے، ورنہ ہم اس سچے دین کے ماننے والے ہیں کہ حدیبیہ میں عمر پاک قرض کرتے یا رسول اللہ ہم سچے نہیں، ہم کافروں کی مانے۔ میرے نبی نے فرمایا وقت آئے گا، آج ہم ان کی مانتے ہیں، وقت آئے گا کعبے بھی ہم شریعام اذان دیں گے۔ پھر وقت آیا نا، کعبہ فتح ہو گیا، اسلام اٹھا نا، پھر صحابہ کے دور میں اٹھا نا، کیوں؟ تو آج ہم پوسٹیں لگانے سے اور سوشل میڈیا پر بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ طالبان یہ کر گئے، وہ کر گئے، وہاں یہ ہو گیا، بھائی وہاں کیا ہے؟ انہوں نے دین کی پاسداری نہیں چھوڑی۔ 20 سال ٹھیک ہے انہوں نے جنگ میں گزار دیے، مگر آج ہم اڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں جی، وہاں ڈالر یہ، یہاں یہ، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم دین کے وفادار ہو جائیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ اٹھ کمر باندھ، اور جب تو اٹھے گا کمر باندھے گا پھر تیرا خدا تیرے لیے راستے۔ اس لیے حضرات آج بھی یہی پیغام ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوں، اس کا کام کریں، اپنے نوجوانوں کو اس راستے پہ لگائیں، اپنے بچوں کو۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، چاہے تو اپنے پتر نو الف بے مول نہ پڑھا، میں نہیں تینوں آندا، مگر اس کی گٹی میں عقیدہ ختم نبوت رکھ دے کہ وہ جان تو دے مگر عقیدہ ختم نبوت نہ چھوڑے۔